السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محترم علماء اکرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز حاضرین، اللہ رب العزت والجلال نے ہم انسانوں کو پیدا کیا تو ہماری فطرت میں، ہمارے کیفیت میں کچھ اس طرح بنا دیا کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت والجلال نے کچھ محبتیں ڈال دی، کچھ چیزوں سے کراہتیں ڈال دی. یعنی دل کے کچھ ایسے احساسات ہیں کہ وہ اس احساس کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں کہ جس کی محبت ہمارے دلوں میں فطری ہے. کچھ چیزوں کے بارے میں دنیا میں پائی جانے والی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہماری طبعی محبت ہے. یعنی ہر انسان ہو، اس کی کم یا زیادہ ان چیزوں سے محبت اور دلوں میں ان چیزوں کی چاہت موجود ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں رغبت ڈال دی گئی ہے کچھ چیزوں کی. حب الشہوات من النساء، ہر آدمی ہو جو بھی اس روئے زمین پر جینے والا ہے، اس کو کم یا زیادہ عورتوں سے محبت ہوتی ہے. والبنین والقناطیر المقنطرہ، اسی طرح اولاد کی محبت ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کا خزانہ، سونے چاندی کا ڈھیر، ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہو، دنیا میں اس کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر ہو، دنیاوی آشائش ہو. تو مال و اولاد کی محبت، عورتوں کی محبت، یہ طبعی فطری ہے، یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن کچھ ایسی محبتیں ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ہمارے دین کا جز ہے. اگر دلوں میں وہ محبت نہیں ہے تو گویا کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اگر دلوں میں ایسی کیفیت نہیں ہے تو گویا کہ ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے. اور ان محبتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ ضروری محبت اللہ رب العزت والجلال کی محبت ہے.
اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں گو نعمتوں سے نوازا، ہمارے لیے سارے زندگی کے سامان مہیا کیے، بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ تو اس اللہ کا ساتھ ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس دنیا میں محبت اللہ رب العزت والجلال سے کریں۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے جب کلمہ توحید کے اندر اپنی وحدانیت کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو جوڑ دیا، تو اس محبت میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بعد اس روئے زمین میں کسی کی محبت مطلوب ہے تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت مطلوب ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر ہمارے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نہیں ہے، آپ کے لیے تڑپ نہیں ہے، آپ سے ملنے کی چاہت نہیں ہے، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر باب قائم کیا، چیپٹر اور ہیڈنگ قائم کی کہ باب حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب انہوں نے الگ سے قائم کیا کہ نبی کی محبت، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کون سی لائے، اس کو سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول جو حدیث کے راوی ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی نظر میں، اس کے دل میں، میں اس کے دل میں حتی اکون احب الیہ من والدہ، میں اس کے نظر میں اس کے باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، والناس اجمعین، اور سارے دنیا کے لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، تو گویا کہ ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے۔ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ کیا ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی محبت ہماری اولاد سے زیادہ، ہمارے گھر والوں سے زیادہ، اور اس روئے زمین پر ساری چیزوں سے زیادہ نبی کی محبت ہے سینے میں یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو گویا کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، کھوٹ ہے، نقص ہے، اور اگر ہمارے دلوں میں نبی کی محبت ہے تو گویا کہ ہمارا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے۔ دوسری حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ انت احب الی من کل شیء، انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ اے نبی آپ میرے نظر میں، میرے دل میں آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے، اس روئے زمین پر میرے دل میں آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے، سوائے میرے نفس کے، سوائے میری جان کے، میری جان سے زیادہ آپ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے صحیح معنوں میں یہاں تک کہ میں اس کے نظر میں، میری محبت اس کے دل میں اس کی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، اس کی جان سے بھی زیادہ محبت میری اس کے دل میں نہ ہو جائے تو وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات سے رجوع کرتے ہو کہتے ہیں کہ اب میری دل میں آپ کی محبت، آپ کی چاہت میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ الآن یا عمر، الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہے، اب تمہارے سینے میں صحیح معنوں میں میری محبت ہے، صحیح معنوں میں میرے لیے تڑپ ہے۔ تو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت مقصود ہے، مطلوب ہے ایک بندہ مومن کے لیے، تو وہ نبی کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے کچھ دنیاوی محبت کا تذکرہ کیا اور یہ بتلایا کہ اگر ان چیزوں کی محبت، اگر ان چیزوں کے لیے ہماری چاہت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے تو گویا کہ یہ ہم عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ توبہ کے اندر 8 چیزوں کا تذکرہ کیا، 8 چیزوں کا تذکرہ کیا اور کر بتلایا کہ ان 8 چیزوں کی محبت اگر اللہ پر
اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آیا جائے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، کہ اگر تمہارے دل میں اب تمہارے باپ کی محبت، تمہارے اولاد کی محبت، تمہارے بیوی کی محبت، تمہارے مال و دولت کی محبت، یعنی وہ مال وہ تجارت جس کے کساد بازاری سے، جس کے مندے سے ہم ہمیشہ خائف رہتے ہیں کہ کہیں تجارت میں مندہ نہ آ جائے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ حویلیاں، وہ گھر جس کو ہم پسند کرتے ہیں، اگر ان سارے چیزوں کی محبت ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت سے، نبی کی محبت سے زیادہ ہو جائے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائے، تو پھر اللہ کا عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ دین ہمیں ایسا دیا جس نے فطرت کی رعایت کی، ہر موقع پر اور زندگی کے ہر موڑ پر فطرت کی رعایت کی۔ دلوں میں بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، مال و منال کی محبت، دولت و ثروت کی محبت، اپنے گھر کی محبت، یہ فطری ہے، یہ محبت یہ فطری ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ آ جائے۔ اگر زیادہ آ جائے ان چیزوں کی محبت تب خطرہ ہے، اور جب زیادہ آ جائے تو اللہ نے کہا کہ فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ فطرت کا لحاظ کیا، لیکن اللہ نے اس کو ہمارے دین کا حصہ بنا دیا۔ نبی کی محبت، اللہ سے محبت، یہ ہمارے دین کا جز اور حصہ بنا دیا۔ تو دین کی باتوں کو، دین کے حکم کو اپنے نفس کی چاہت پر مقدم کرنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت، نبی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری محبت کے محتاج ہے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری محبت کے محتاج نہیں ہے، ہمیں نبی سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ اور اللہ رب العزت والجلال نے نبی کی بعثت کو بتلا کر امت کے اوپر احسان جتلایا کہ ہم نے ایسے نبی کو بھیجا جو تمہارے میں سے ہے، جس نے آ کر تمہارا تزکیہ کیا، تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز بتلائی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بتلایا، راستے کو واضح کیا۔ سب سے پہلا فائدہ نبی کی محبت کا یہ ہے کہ اس سے ایمان جو ایک دل کی کیفیت ہے، لیکن جب آدمی نبی سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے اندر ایمان کی چاشنی اور حلاوت کو وہ محسوس کرتا ہے، ایمان کی حلاوت کو وہ محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ جس کے اندر 3 کیفیت ہوگی، 3 خصلتیں ہوں گی، وہ اپنے اندر ایمان کی چاشنی محسوس کرے گا، حلاوت محسوس کرے گا۔ یعنی ایمان کوئی مٹھائی نہیں ہے کہ آدمی اس کی حلاوت محسوس کرے، لیکن جب آدمی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو وہ ایمان کے اندر ہمیشہ اپنے بڑھوتری محسوس کرے گا، عبادت میں لذت محسوس کرے گا، اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اس کے اندر ہوگا۔ جب وہ دین کا کام کرے گا تو یہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ایک لذت محسوس کرے گا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ایمان کی چاشنی اس وقت وہ محسوس کرے گا جب اس کے نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی وہ ایمان کی لذت محسوس کرے گا۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی آدمی سے محبت کرتا ہے، کسی آدمی سے اس کا لگاؤ ہے، اس کے لگاؤ کے وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ والا ہے،
وہ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے اس آدمی سے محبت کرتا ہے. وہ دنیاوی مفاد، کوئی بھی دنیاوی غرض نہیں ہے، لیکن وہ محبت کرتا ہے اس لیے کہ یہ آدمی اللہ والا ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے عمل کرتا ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں اس کی عظمت ہے. یہ اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس لیے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں. یہ نمازوں میں حاضر ہوتا ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں اس کی محبت ہے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، صرف اللہ کے لیے وہ کسی سے محبت کرتا ہے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور تیسری چیز، وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ جب اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا، جب اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، تو اسلام کی دولت ملنے کے بعد وہ کفر کی طرف پلٹ جائے، وہ اس بات کو قطعاً ناپسند کرتا ہے. جس طرح وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے، جس طرح وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے، وہ اسی طرح اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ ایمان کے بعد، اسلام کے بعد وہ اسلام سے پھر جائے، وہ اسلام سے پھر جائے، وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے. تو جب آدمی کے اندر تین خصلتیں پیدا ہوں گی، تین اوصاف پیدا ہوں گے، تو وہ اپنے اندر ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا، ایمان کی لذت محسوس کرے گا، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اس کے اندر ہوگا. دوسرا فائدہ ایک بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ متی الساعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے ہیں کہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب نہ دے کر ایک دوسرا سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ماذا اعددت لها، کہ قیامت کے قائم ہونے کا سوال کر رہے ہو، ذرا یہ بتلاؤ کہ اس کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے. وہ صحابی جواب دیتے کہ ہم نے تیاری تو کوئی خاص نہیں کی ہے، تیاری کوئی خاص نہیں کی ہے، نہ تو میں بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہوں، نہ تو میں بہت زیادہ روزہ رکھنے والا ہوں. اس بات سے کبھی یہ دھوکے میں مت آئیے گا کہ وہ صحابی رسول ہیں اور وہ فرض نماز چھوڑ سکتے ہیں، یا وہ صحابی رسول ہیں وہ فرض روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ میں بہت زیادہ نفلی نمازوں کا اور نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والا نہیں ہوں، لیکن میرے اندر ایک کیفیت ہے جس سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. میں اللہ سے اور اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس محبت کا صلہ مجھے ضرور ملے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، آگے کی حدیث بیان کرنے سے پہلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے بارے میں جو فیلنگز تھی، جو احساسات تھے، وہ بیان کرنا چاہوں گا. حضرت انس کہتے ہیں کہ حدیثیں تو بہت ساری ہم نے سنی، لیکن جتنی خوشی ہمیں اس حدیث کو سن کر ہوئی اتنی خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی. جتنی خوشی ہمیں اس حدیث کو سن کر ہوئی اتنی خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انت ممن احببت، کہ قیامت کے دن جب تم نے محبت کی ہے تو قیامت کے دن تم انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے جس سے تم نے محبت کی ہے. تمہارے پاس نماز اور روزے کا زیادہ خزانہ نہیں ہے، تمہارے پاس نماز روزوں کا زیادہ بیلنس نہیں ہے، لیکن تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ المرء مع من احب، کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، تم اسی کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن جس سے تم محبت کرتے ہو. یہ اس کا دوسرا فائدہ اور بڑا فائدہ یہ کہ آدمی کو اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن جس نبی سے اس نے محبت کی ہے اس نبی کی صحبت نصیب ہوگی، اس لیے کہ یہ نبی ایسے تھے جس کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ہم نے ایسا نبی بھیجا ہے جو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، جو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم مصیبت میں پڑ جائیں یہ ان کے اوپر، اس نبی کے اوپر کتنی مشکل بات ہے. اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تمہارے پاس ایک ایسا نبی آیا، رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہارے ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم مشکلات میں پڑ جاؤ، تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ نبی کے اوپر بڑا گرا گزرتا ہے، تمہارے مفاد کی، تمہارے فائدے کی چیزوں کی، فائدے کی باتوں کے وہ بڑے حریص ہیں،
پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی فکر میں گزار دی کہ میرے امتی جہنم میں نہ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں لوگوں کو کھینچ کر جہنم سے نکال رہا ہوں، لوگوں کو کھینچ کر جہنم سے نکال رہا ہوں، لیکن لوگ ہیں کہ کودتے جا رہے ہیں جہنم میں۔ تو ہمارا مشکل میں پڑ جانا یہ نبی کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے، جو ہمارے مفاد کی خاطر پوری زندگی انہوں نے وہ وقف کر دی، اور ہر وقت ان کو فکر یہی رہتی تھی، اور قیامت کے دن بھی یہی فکر ہوگی کہ اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی، کہ اللہ تو میری امت کو پار لگا دے، میری امت کو معاف کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے فائدے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں صحبت نہ نصیب ہوگی، جنت میں صحبت نصیب ہوگی، اور ہم اپنے دلوں میں ایمان کی لذت اور چاشنی محسوس کریں گے۔ دوسرا سوال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی کون سی جماعت تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے سب سے زیادہ وہ لوگ تھے جنہیں نبی کی صحبت ملی۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا میں دیکھا کہ سب سے زیادہ جو پاک و صاف دل والے ہیں ان کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے اختیار کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ صحابہ اکرام یہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں دیکھا کہ سب سے زیادہ پاک و صاف دل والے کون سے ہیں، تو صحابہ اکرام کی جماعت پر اللہ نے نظر کرم فرمائی اور ان کو اختیار کر لیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ اور یہ سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ پرہیزگاری والے، سب سے زیادہ پاک و صاف دل والی جماعت تھی جس کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کر لیا، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آپ کا ساتھ دینے میں، دینی معاملات میں آپ کے ساتھ ہر وقت وہ کھڑے رہتے تھے، دینی معاملات میں وہ ہر وقت کھڑے رہتے تھے۔ یہ صدیق کی صداقت تھی کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اب آپ اس بات کا اعلان کر دے کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، عبادت کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی، لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہی صدیق تھے، صدیق نے کہا کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ صدیق ہیں جن کا لقب آپ ابو بکر صدیق رکھ دیا۔ اور صحابہ اکرام سے آپ کہتے تھے کہ جب میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والا ہوں، تو تم لوگوں نے کہا کہ کذب، عام طور سے لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ صدق، آپ سچ بول رہے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام کے سردار تھے، یہ سب سے پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے ہر موڑ پر ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور جن کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ صحابہ اکرام نے محبت کی ایسی مثالیں پیش کی کہ اس ایک دو مثال سے پہلے حضرت عروہ بن زبیر نے اپنی زبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں کیا کہا وہ سنیے۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اس روئے زمین پر بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، اور ان کے بڑے بڑے درباریوں کو دیکھا ہے، اور اپنے سردار کے لیے، اپنے بادشاہ کے لیے ان کے مر مٹنے کا جذبہ بھی دیکھا ہے، لیکن اس نبی کے ساتھیوں جیسا جذبہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ اس نبی کے ساتھیوں جیسا جذبہ میں نے کسی بھی درباری کے اندر اپنے بادشاہ کے لیے نہیں دیکھا۔ یہ نبی اور یہ ان کے ساتھی ہیں، یہ نبی ہے، یہ ان کے صحابہ ہیں۔ ایک طرف نبی وہ وضو کر رہے ہیں اور اس وضو کا پانی جو گر رہا ہے، صحابہ اکرام دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں اس پانی کو لینے کے لیے۔ نبی کھڑے ہوئے، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں، اور کبھی بھی وہ نبی کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایسی مثال اس روئے زمین پر میں نہیں سمجھتا کہ کہیں مل سکتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا لیکن کہیں ایسی مثال نہیں ملی، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا لیکن کہیں ایسی مثالیں نہیں ملی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کے اندر ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا، جو واقعہ غزوہ احد کے موقع پر تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ وقت احد کا یہ وقت جنگ کے خاتمے کے بعد یہ مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل وقت ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔
70 صحابہ کرام شہید کر دیے جاتے ہیں، اور شہادت ایسی کہ اس کے واقعات سن کر اور پڑھ کر آنکھیں آپ دیدہ ہو جائیں۔ شہادت کے بعد مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ صحیح سے 2 کفن نصیب نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی عیش و عشرت میں گزاری تھی، جو پیسے والے لوگ تھے، لیکن اسلام کے بعد حالت یہ ہوئی کہ شہید ہوتے ہیں، اور شہادت کے بعد حضرت مصعب بن عمیر جیسے ناز و نعمت میں پلنے والے آدمی، حالت یہ ہوتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی، قتل مصعب بن عمیر وهو افضل مني ولم يوجد له ما يكفن فيه اما ازار واما رداء، کہ حضرت مصعب بن عمیر شہید کیے جاتے ہیں، اور جب تدفین کا وقت آتا ہے تو دو کفن نہیں ملتا ہے، اما ازار و اما رداء، یا تو اوپر کا یا نیچے کا۔ اگر سر ڈھاکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر ڈھاکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ تو اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ربی کو ذرا دیکھیے کہ وہ کس حال میں، وہ کہاں ہیں۔ کس کو؟ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ربی کو دیکھو کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں، اور اگر حضرت سعد بن ربی سے ملاقات ہو جائے تو ان کو میرا سلام کہنا اور یہ پوچھنا کہ کیف تجد، کہ ابھی کیا محسوس کر رہے ہیں، کیسے ہیں آپ، ابھی محسوس کیا کر رہے ہیں، حالت کیسی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کا چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، پھر حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں۔ حضرت سعد بن ربی سے مخاطب ہوتے ہیں حضرت زید بن ثابت، اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام بھجوایا ہے، آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ آپ سے میں یہ سوال کروں کہ ابھی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ وقت کیسا تھا؟ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب سعد بن ربی کو میں نے دیکھا تو وَبِهِ 70 ضربتاً، حالت یہ تھی کہ جسم پر کم و بیش 70 نشانات تھے، 70 نشانات تھے تلوار سے، نیزے سے مار کھانے کا، یعنی پورا جسم زخمی تھا، پورا جسم زخمی تھا حضرت سعد بن ربی کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام حضرت زید بن ثابت ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام کہا ہے، سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ کیف تجد، ابھی احساس کیسا ہے، محسوس کیسا کر رہے ہیں آپ۔ حضرت سعد بن ربی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جواب دیں، اللہ کے رسول کو آپ یہ جواب دیں کہ انی اجد ریح الجنہ، انی اجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس وقت حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت یہ ہوتی ہے کہ جسم پر 70 نشانات ہیں، اور حضرت زید بن ثابت کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد زید بن ثابت سے کہتے ہیں کہ میرے قبیلے والوں کو اور عام صحابہ اکرام کو یہ پیغام دے دینا کہ جب تک تمہاری سانسیں باقی ہے، جب تک تمہاری سانسیں باقی ہے اور تمہاری موجودگی میں، تمہیں رہتے ہوئے تمہاری زندگی میں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی ٹھیس پہنچ جائے، کوئی مصیبت پہنچ جائے، تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر تمہاری سانسیں باقی اور ان سانسوں میں تمہارے نبی کو کوئی ٹھیس پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو رب ذوالجلال کے ہاں تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ ففاضت روح، اور یہی جملہ کہتے ہوئے ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، یہی جملہ کہتے ہوئے ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ آخری سانس لیتے ہیں۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، یہ نبی کے صحابہ تھے جن کے دلوں میں محبت تھی، اللہ کی محبت تھی، رسول کی محبت تھی، جو ساری محبتوں پر غالب تھی، جو ساری محبتوں پر جو محبت غالب تھی وہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر سانسیں باقی اور نبی کو تکلیف پہنچ گئی تو اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صحابی رسول حضرت سعد بن ربی کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ایسا شوق ہے، یہ ایسی کیفیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انسان کیا، ایک بے جان لکڑی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتی، اور ایک بچے کی طرح روتی تھی، ایک بچے کی طرح روتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسجد نبوی میں ممبر نہیں بنا تھا، آپ ایک لکڑی جو استعمال کی جاتی تھی، جب ممبر بننے کے بعد آپ نے اس لکڑی کو چھوڑ دیا، اس کے بعد آپ جمعہ کے دن آئے اور آپ نے اس لکڑی کو چھوڑ کر جمعہ شروع کر دیا جب ممبر بن گیا. کہتے ہیں وہ لکڑی سے اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے کہ ایک بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے، جیسے کہ ایک بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے. ایک بے جان لکڑی نبی کی محبت میں اور نبی کی چاہت میں اس طرح بلک بلک کر رو رہی ہے کہ کہتے ہیں جیسے ایک بچہ روتا ہے. امام دارمی نے اپنی کتاب میں یہ زیادتی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لوگوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لکڑی کے رونے کی آواز سنی، آپ ممبر پر سے اترتے ہیں اور اتر کر اسے چمٹا لیتے ہیں، اس لکڑی کو چمٹا لیتے ہیں، اس لکڑی کو حتیٰ سکنت، یہاں تک کہ اس کے اندر سکون آ جاتا ہے، خاموش ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اگر میں اس لکڑی کو چمٹاتا نہیں، تھامتا نہیں، تو یہ قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ لکڑی ایسے ہی روتی رہتی. جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ لکڑی ایسے ہی روتی رہتی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی، یہ ان کے دلوں میں، یہ انسانوں کے علاوہ دوسروں کے اندر اس طرح شوق تھا. حسن بصری رحمہ اللہ اسی لیے کہتے تھے کہ یہ تو بے جان لکڑی ہے. تو جب انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے اس کے دل میں نبی سے محبت اور نبی کے لیے کتنی تڑپ ہونی چاہیے، نبی سے محبت اور نبی کے لیے تڑپ کتنی ہونی چاہیے. ایک عورت، جو عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں، عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں، جنگ احد سے واپسی ہوتی ہے، اس عورت کو یہ خبر دیا جاتا ہے کہ تمہارے شوہر کی وفات ہو گئی، تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے. ذرا آگے بڑھتی ہے، اس کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے اور دوسرے قریبی رشتہ دار سے شہید کر دیے گئے. وہ سارے رشتہ داروں کی شہادت کی خبر سنتی ہے اور بار بار اس کے زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے کہ نبی کی حال کیا ہے، نبی کی حال کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ جب اسے یہ خبر دی جاتی ہے کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سالم ہے، وہ کہتی ہے مجھے نبی کا چہرہ دکھلا دیجئے، مجھے نبی کا چہرہ دکھلا دیجئے تاکہ مجھے سکون ہو جائے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل. اے نبی تیرے دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ہیں، تجھ سے ملاقات کے بعد ساری مصیبتیں اور ساری تکلیفیں ہلکی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شوہر شہید کیے جا رہے ہیں، اعزاء اقربا سگے رشتے دار شہید کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایسی محبت ہے، یہ ایسی چاہت ہے کہ سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ ملا ہوا ہے. یہ صحابہ اکرام تھے، یہ ان کے زمانے میں یہ ان کے دلوں کی کیفیت تھی. اب یہ آخری بات جو میں ختم میں کروں گا اپنی بات کو، یہ بات کہنے کے بعد کہ محبت کے مدعی تو سب ہیں، محبت کے مدعی سب ہیں. یہ باتیں سن کر ہم اپنے ایمان میں تازگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ محبت ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے، یہ محبت ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اللہ نے کیوں ایمان کا جز قرار دیا؟ نبی کی محبت کا سب سے پہلا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کی اتباع کریں، ہم نبی کی اتباع کریں. جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کرنے کا وہ کام کریں، جن چیزوں سے روک دیا وہ کام سے رک جائیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اگر کسی چیز میں اختلاف ہو گیا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہو پا رہی ہے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حکم بنائے، یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، یہ اتباع ہے. جو بات کہہ دے ساری امتیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے کر جائیں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے، اور انکار وہی آدمی کرے گا جو آدمی آپ کی اطاعت نہیں کرتا ہے. تو نبی کی صحبت کا اور نبی کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کی اتباع کریں. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ یقین کامل رکھیں کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے ہر معاملات میں اسوہ اور آئیڈیل ہے، اسوہ اور آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. ہمیں کہیں اور آئیڈیا، کہیں اور اسوہ اور نمونہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہمارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں. تیسرا تقاضا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، احترام کریں، اور یہ احترام ہم اپنے آنے والی نسلوں کے اندر ڈالیں۔ جب ہم آج حالات کا جائزہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اخبارات میں، تو سب سے بڑی کمی یہ محسوس ہوتی ہے کہ ایک آدمی، ایک کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا، ایک اسلامی گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا اور لڑکی کیسے اس دین کو چھوڑ کر اس دین سے کیسے بھٹک جاتا ہے، اس دین کو تسلیم کرنے والا، اس دین کا کلمہ پڑھنے والا کیسے اس دین کو چھوڑ کر دنیا کی معمولی شہوت کے چکر میں اس دین سے پھر جاتا ہے۔ ضرور کمی ہمارے اندر ہے، ہمارے گھروں کی تعلیم میں کمی ہے۔ ہم نے بچپن سے اس کے دلوں میں نبی کی محبت، اللہ کی محبت، دین کی محبت نہیں ڈالی، نبی کا احترام، صحابہ کرام کی محبت کے واقعات کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچائے۔ اس دین کو پہنچانے میں صحابہ کرام نے اپنی جان نچھاور کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی ختم کر دی۔ تو نبی کا ادب، نبی کا احترام، نبی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، یہ ہم خود بھی کریں اور اپنے آنے والی نسلوں میں ڈالیں۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کا جو مشن تھا، جس دعوت توحید کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے، اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العزت والجلال، ہم کوشش کریں گے، ضرور اللہ رب العزت والجلال اس دین کو غالب کرے گا۔ اور آخری اور پانچواں تقاضا یہ ہمارے اوپر کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام بھیجیں۔ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اپنے دل کو ٹٹولیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں، جو واقعات ہیں اس سے اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں، اور اپنے آنے والی نسل کو نبی کی محبت اور نبی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، اس بات پر ان کی ہم تربیت کریں۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت پیدا کر دے۔ بار الہ ہم میں جو خرابیاں ہیں تو ان خرابیوں کو دور کر دے، ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔